کہ سرکار سید الشہداء کا نام لینے سے پہلے چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے میں۔ اگر ہم اپنی مجالس کی روش قائم کر لیں، پہلی مجلس ہو مجلس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پہلی مجلس حسین کو حسین بنایا کس نے؟ اللہ اکبر۔ وہ شیر مادر کا اثر تھا یا خون پدر کے اثرات؟ وہ آغوش رسالت مآب کی کرامت تھی یا پروردگار کی عطا مخصوص؟ سب مل کر جمع ہوئے تو زمانے کو حسین ملا۔ تو اس اعتبار سے شہزادی کا تذکرہ آج کی مجلس میں، مگر اپنے عنوان کی وضاحت دو جملوں، اور عنوان پہ گفتگو انشاءاللہ کل سے ہو۔ عنوان ہے عاشورہ مدرسۃ الاعتقاد۔ ذرا سا ثقیل موضوع ہے اور موضوع کی ثقالت کم کرنے معجزات کا بیان شامل حال رہے گا، اور مشکل کشا کے دامن کو تھام کے آگے بڑھیں گے تو شاید جون جیسے غلاموں کی دھول دیکھتے دیکھتے ہم بھی کربلا والوں کے راستے پر چلنے میں کامیاب۔ عاشورہ، عاشورہ کیا ہے؟ لفظ کے اعتبار سے عربی زبان میں گنتی کا تعارف ہے، ایک اور دو اور تین، ہر ایک کے لیے لفظ استعمال ہوا الگ الگ۔ احد یا واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، اس لحاظ سے 10 کو کہتے ہیں عشرۃ یا عشرۃ، اور جب اس کو بطور صفت استعمال کریں تو کہیں گے عاشورہ، 10واں دن۔ جیسے لفظ تاسوعا، 9واں دن، تسعۃ سے تاسوعا، اور عشرۃ سے عاشورہ، 10واں دن۔ ہر مہینے کا 10واں دن عاشورہ ہے۔ ہر گنتی میں 10واں نمبر انسان کا ہو، کتاب کا ہو، برتن کا ہو، مکان کا ہو، 10واں مکان عاشورہ، 10واں زائر عاشورہ، 10واں عاشورہ۔ لیکن جب بھی کبھی لفظ عاشورہ کہا گیا، کسی سامع کے ذہن میں نہ مکان آیا، نہ دکان ہے، نہ کوئی فرد آیا، نہ کوئی مہینہ آیا، نہ کوئی دن آیا، آیا تو بس نام حسین آیا، آیا تو بس نام۔ سرکار سید الشہداء نے کائنات کی سب سے عظیم ترین یونیورسٹی، ون ڈے یونیورسٹی قائم فرمائی تھی، ایک دن کا مدرسہ۔ اس ایک دن کے مدرسے میں کائنات کا سارا علم سمیٹ کر ایسے جمع کیا کہ ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں لفظ جامعہ، اردو میں کہتے ہیں جامعہ کراچی، یعنی کراچی یونیورسٹی۔ عربی زبان نے کہا یہ تو کلیہ، جامعہ بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، کلیہ بھی کہتے ہیں، اور کل سے نکلا کلیہ لفظ، سب کا سب، جامعہ جمع کرنے والے۔ اور اسی لفظ کو انگریزی میں یونیورس کے ساتھ یونیورسٹی، کائنات کے بارے میں جو علم جمع کرتے ہوئے کس مقام پر تعلیم کا انتظام کیا جاتا، اللہ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا مدرسہ۔ قسم بخدا ایک زمانہ رہا جب کہ اسکول اور مسجدیں ساتھ ساتھ ہوتے تھے، بلکہ شاید ابھی بھی بعض علاقوں میں اسکول مسجد، چھوٹے گاؤں دیہات میں اسکول مسجد۔ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلی یونیورسٹی قائم کی ہے، وہ کہاں پر قائم؟ مسجد کے اندر، مسجد جی، اور خاص چبوترا جس پر غریب اصحاب بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ شاید چبوترا مخصوص نہیں تھا، مسجد مخصوص تھی۔ ہر طرح کے سوال جواب، علم اور تعلیم، اللہ کے حبیب نے مسجد کو بنیاد بنایا۔ سرکار سید الشہداء نے ایک دن کا مدرسہ ایسا قائم کہ صرف اعتقاد، عقائد نہیں، اخلاقیات، فلسفہ، دین، حکمت،
کائنات کے بارے میں تمام معلومات اس ایک مدرسے، ایک دن کے مدرسے نے ایسی قائم کی کہ اب جس کو کائنات کے جس علم کے بارے میں خبر لینا ہو اسے حسین کا درس، حسین کی درسگاہ میں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس موضوع پہ بات کریں آپ کی خدمت کہ سرکار سید الشہداء کا مدرسہ کتنا کامیاب تھا، اتنا کامیاب مدرسہ، اتنا کامیاب مدرسہ ایک دن کھلا تھا اور اس کے بعد سے ایسا پھیل گیا کہ کائنات میں نہ کسی عمارت کی حاجت ہوئی، نہ مقام کی ضرورت ہوئی، بس جہاں جہاں نام حسین گیا وہاں مدرسہ حسین۔ آج بغیر استاد، بغیر کتاب کوئی مدرسہ بغیر تعلیمی خرچے چلتا نہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کو قربان ہو جائیں گے، ایسا مدرسہ قائم کیا کہ تا قیام قیامت تک جس کو جو بات سمجھنا ہو فرش ازائے حسین پر آ جائے، اس کی ہر مشکل کا حل یہاں سے کربلا تک موجود۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ جس مدرسے کے طلباء کو سید سجاد کہتے، جس مدرسے کے طلباء کو محمد باقر کہتے ہو، جس مدرسے کے طلباء کو علی اکبر کہتے ہو، جس مدرسے کے طلباء شہزادے قاسم موجود، اللہ وہ مدرسہ کتنا کامیاب ہے۔ اور اب آئیے تمہید کی منزل پر آنے والے ایام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن صرف ماں کی عظمت پر، چونکہ آج ایک طرف شہزادی کو سلام پیش کرنا تھا، ایک طرف ان کی والدہ کا ایصال ثواب۔ فرش ادا پر آنے والے دو کام کرنے چاہیے، ایک حسین کی ماں کو سلام کرے، ایک اپنی ماں کو سلام کرے۔ حسین کی ماں کو سلام اس لیے کہ حسین دیا، اور اپنی ماں کو سلام اس لیے کہ آپ کو حسینیت دی۔ اگر آپ کی ماں، میری ماں مجھے حسینیت نہ دیتی تو ہم کہیں بھی ہو سکتے تھے، لازم تو نہیں کہ یہیں پر ہوتے۔ ہماری ماں نے ہمیں حسینیت دی، اور سرکار خبیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ آج ایک ایسے صحابی کا تذکرہ جو صحابی نہیں ہے، مگر دل چاہتا ہے کہ انہیں میں یاد کروں صحابی کہہ کر، بعنوان صحابی نہیں، بعنوان اشتیاق صحبت پیغمبر۔ بڑا شوق تھا پیغمبر سے ملاقات کا۔ ماں کی عظمت، آپ فرش ازا پر آئے کیوں کہ ماں فرش ازا کی محبت کرنے والوں میں شامل۔ کون شخصیت؟ اویس، اور اویس ابن عمر عظیم شخصیت، القرنیو، اس کے بارے میں کہ آپ کا تعلق یمن سے تھا، آپ کے آبا و اجداد میں قرنی عنوان سے شخص گزرے تھے، ان کے نام سے منسوب، یا نجد اور طائف کے درمیان کوئی علاقہ القرن، اس سے آپ کا تعلق تھا۔ دو قول ملے، قرن کا مطلب کیا، بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، نہ بات طولانی ہو جائے گی۔ اویس، اللہ کے رسول کی کچھ حدیث سن لیجئے تو اویس کی عظمت اللہ کے حبیب نے بیان کی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی پیغمبر کے پاس نہ گیا ہو اور پیغمبر نے اس کی شان کو بیان کیا؟ یہ بات بتاتی ہے کہ جانا لازم نہیں ہے، کچھ جانے والے بیٹھنے والے مگر فضائل کے بغیر رہے، کچھ ایسے جو نہ پہنچ سکے مگر فضائل سے محروم نہ رہے، ان میں ویشا۔ عجیب جملہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، وا شوقاہ الیک یا اویس، مجھے بڑا اشتیاق ہے تم سے ملنے کا اے اویس، وا شوقاہ الیک، میں بڑا شوق رکھتا ہوں کہ تم سے ملاقات کروں اویس۔ اور اللہ کے رسول نے یہ خبر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی، یا علی، ایک ایسا شخص آپ کے ساتھ شامل ہوگا جس کا نام اویس،
اور شوق شہادت میں سرشار ہوا، یا علی قیامت میں خدا اس کی شفاعت سے اتنے افراد کو داخل جنت کرے گا کہ جتنے افراد قبیلہ ربیع اور مضر کے افراد. تو یہ مثالیں عجیب سی ہیں. کہیں اللہ کے حبیب نے فیگر دی ہے 70,000. جنت البقیع، جنت المالا یا معلا، وادی سلام، 3 قبرستان ایسے کہ جن سے 70,000 افراد بغیر حساب کے داخل جنت. فیگر دے 70,000. اب یہ الگ بحث کہ فیگر موضوع ہے یا کثرت موضوع ہے. جیسے اردو میں دسیوں لوگ جمع ہو گئے، سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے، گنے کس نے تھے؟ کس نے گنے تھے؟ لیکن کہیں پہ اللہ کے حبیب نے عجیب مثال دی. کہیں مثال دی کہ پروردگار شب برات میں کتنے افراد کو معاف کرتا ہے؟ کہ قبیلہ ربیہ کے اور مضر کے جتنے مویشی ان کے جسم کے بالوں کی تعداد کے برابر. مثال دی. کئی مثال اس طرح دی کہ قبیلہ ربیہ اور مضر کہ افراد کی تعداد کے برابر قیامت میں اس کی شفاعت خدا قبول کرنے والے. اویس. پھر اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، بہت غور کیجئے گا، شاید غیر معصوم میں، معصومین میں تو آپ کو معلوم امام محمد باقر علیہ السلام سلام پیغمبر، غیر معصومین میں ایک نام یہ فرماتے ہیں جو شخص بھی من لقیہ، جو شخص بھی اویس سے ملاقات کرے، فلیقرأہ منی السلام، تو اسے چاہیے کہ میرا سلام اویس تک پہنچے. جو شخص بھی اویس سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ میرا سلام اویس تک پہنچے. اللہ کے حبیب سلام بھجوائے. اویس عظیم شخصیت. ماں سے تعلق کیا ہے؟ تمام باتوں ماں سے تعلق یہ کہ بوڑھی ماں تھی. اب جتنے بیٹھے ہیں فرش ادا پر اگر اپنے والدہ کی دعاؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، اور اگر کوتاہی خدا نخواستہ واقع ہوئی ہو تو وقت مغفرت باقی، کیونکہ ابھی ہم اور آپ زندہ ہیں. روز عمل میں روز حساب میں نہیں گئے، اور جب تک روز عمل میں ہے معافی کی گنجائش، روز حساب میں جانے کی گنجائش نہیں. اگر کوئی ماں کے شان میں، ماں کی عظمت میں کوئی آپ نے کوتاہی خدا نخواستہ کر دی ہو، ابھی وقت ہے. ماں اویس کی بوڑھی ماں. آج کل کا جوان اپنی بوڑھی ماں کو عضو معطل سمجھتا ہے، کسی کام کی نہیں. حالانکہ جتنی کام کی بوڑھی ماں ہے اتنے کام کا تو کوئی جوان نہیں ہوگا آپ کے لیے. میں نے بہت احتیاط کی، ضمیر پلٹاتے صلوات پڑھے محمد والے. اگر کوئی ذہن میں بات آ رہی ہو تو شاید یہ مثال بزبان انگریزی اولڈ از گولڈ یہ بھی شاید مناسب ہے. ماں اگر بوڑھی ہو تو انسان کے لیے سونا نہیں، جنت ہے، اور ایسی جنت ہے کہ گھر کے باہر جنت ڈھونڈنے والے خدا نے جنت رکھی گھر کے اندر. اور عجیب ہے انسان گھر میں چھوڑ کر باہر ڈھونڈتا، اس لیے ٹھوکریں کھاتا. جناب اویس قرن اپنی ماں کی خدمت، بڑا شوق تھا زیارت. اللہ کے حبیب بہت مشہور روایت پڑھا، اس لیے پڑھا کہ تاکہ کربلا جانے والا، فرش ادا پہ آنے والا، امام سے محبت کرنے والا اس بات کو سنے اور سمجھے کہ جس سے ختمی مرتبت محبت کریں اس سے حسین محبت کرتے ہیں کہ نہیں. جس سے حسین محبت کرتے ہو اس سے پیغمبر محبت کرتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین. اور کس سے محبت کی اللہ کے حبیب نے؟ اویس. کیوں محبت کی؟ نمازوں کی بنیاد پر، روزوں کی بنیاد پر، ساری عبادتیں ہوں اپنے مقام. اور اویس کی خاص پہچان تھی کہ ماں کے تعلقات. ماں نے اجازت تو دی اویس کو کہ جاؤ، مگر جیسے ہی دوپہر ہو تو پلٹ جانا. دوپہر
اردو میں لفظ استعمال ہوا اور یہ اس کا مطلب سے پہر تیسرا پہر، دو پہر دوسرا پہر، یعنی زوال پلٹ جانا۔ اویس پہنچے اللہ کے حبیب کی زیارت کے لیے، عجیب اتفاق تھا۔ میں کہتا ہوں اتفاق نہیں تھا، انتظام تھا۔ خدا نے عاشقان محمد کے لیے مثال بنائی تھی کہ جو زیارت پیغمبر نہ کر سکیں محبت پیغمبر پیدا رکھیں۔ یہ پہنچے پیغمبر نہیں، پروردگار تو نے کیسا انتظام، پیغمبر چلے گئے۔ اویس مدینہ منورہ پہنچے تھکے ہارے ہوئے، اصحاب پیغمبر کے پاس آئے، پوچھا پیغمبر کہاں پر؟ شہر سے باہر، کب تک واپس آئیں؟ نہیں معلوم کب تک واپس۔ اچھا جب وہ آئیں تو کہنا کہ اویس آیا تھا، آپ کو سلام کہہ گیا۔ کیا ناز و انداز ہے، سلام کہہ کے اویس چلے گئے۔ اویس اتنا غریب انسان تھا کہ اس کا لباس آلودہ تھا مٹی سے، اس کے پروفیشن کے اعتبار سے اس کے بدن سے اونٹوں کے پسینے کی اسمیل آتی۔ اب چلے گئے پیغمبر پلٹ کے واپس، تو اللہ کے رسول کے اصحاب نے اس جوان کا تذکرہ کیا کہ عجیب و غریب جوان آئے، آپ کا پوچھ رہا تھا، سلام کہہ کے چلا گیا۔ اس کے تو جسم سے بو آ رہی تھی پسینے کی۔ اللہ کے رسول نے جب اصحاب کی ناگواریت کو دیکھا، عجیب بات ہے، اصحاب کی قوت شامہ اور ہے، پیغمبر کی قوت شامہ اور ہے۔ ارشاد فرمایا وہی اویس جنت کی خوشبو یہاں چھوڑ گیا۔ عجیب بات ہے، عجیب جملہ پیغمبر کہ اصحاب کہتے ہیں بو چھوڑ گیا، پیغمبر فرمایا خوشبو چھوڑ گئے۔ تو اب تو انسان سمجھ لے کہ جب شامہ برابر نہ ہو تو پھر ذات برابر کیسے ہوگی۔ اصحاب کا معیار اور تھا، ختم یہ مرتبہ کا۔ قوت شام، اویس جنت کی خوشبو یہاں پھر ارشاد فرمایا یمن کی طرف رخ کر کے اللہ کے حبیب انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن، میں تو رحمان کی خوشبو سونگ رہا ہوں یمن طرف سے۔ اللہ اکبر، رحمان کی خوشبو سونگ رہا ہوں جانب یمن۔ اویس اپنی ماں کے کہنے پر گئے تھے اور ماں کے حکم پر واپس آ گئے۔ میں سوچتا ہوں اویس تھوڑا سا تو ناانصافی کر لی ہوتی، ماں کو ڈوچ دے دیتے، مثلا اماں کیا کرتا، بس لیٹ ہو گئی، مثلا اونٹ نہیں چل سکا، بہانہ کر دیتا، پیغمبر کی زیارت تو مل جاتی۔ ہمارا سلام ہو اویس پر، جو اپنی ماں سے وفادار ہو وہ اپنے رب سے وفادار ہو۔ آپ نے غلط جملہ استعمال نہیں کیا، نہیں تھے پیغمبر، نہیں تھے، واپس آ گئے، کیونکہ ماں کا حکم تھا واپس آ جائے۔